میں نے کہا جو آپ نے فیصلہ کرنا کیجئے گا، میں تو جا رہا ہوں. اور پھر مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لفٹ میں جھولے دیے گئے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایک طبقہ ہے جس پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور وہ وکیل ہے. اور آج آپ نے اس کو بھی مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں نے کہا میں مر بھی جاتا تو کالا کوٹ نہیں مرتا تھا، کالا کوٹ زندہ رہتا. تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح سے کیا آپ وکیل کی آواز کو دبا دیں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے اس طرح سے وکیل جو ہے دبک کے گھر میں بیٹھ کے چھپ جائے گا؟ آپ نے میرے گھر پہ پھول جھڑیاں برسائیں، بھلے کرتے رہیں. آپ نے یہ کیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا میری موجودگی میں، جس طرح سے ایک 75 سال کے شخص کو، جس کو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس کو حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ، ڈی آئی جی کی ڈیوٹی لگائی گئی، ایس پی کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو بھیجا گیا، اسے گھر کے باہر سے اس کو اٹھایا ڈی آئی جی کی موجودگی میں، ایس پی کی موجودگی میں، جنہوں نے منڈا سے مارے ہوئے تھے، اور پولیس والے ساتھ جو ہے شیشہ کھڑکی کھول کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ڈی آئی جی، جن کو ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا. یہ ہے ہمارا کیا اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہم عدالت عالیہ کے ان احکامات کو اس طرح ہوا میں بکھیر کر پھینکیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم اور یہ عوام جو ہے یہ اندھے ہیں؟ کیا یہ گونگے ہیں؟ کیا یہ بہرے ہیں؟ کیا ان کو کوئی شعور عقل نہیں ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آج کوئی آئین کی عملداری نہیں ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز کرواؤ، 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤ. یہ دھتکار کے کنٹمپچوسلی اس کو جو ہے اس کا ڈیفائی کرتے ہیں. میں سپریم کورٹ سے بھی متقاضی ہوں، خدا را آپ جانے والے ہیں، آپ کم از کم اس کی توہین عدالت کا ارتکاب میں آپ 5 اشخاص کو اندر کر دیں. آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر قانون خزانہ، اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے وزیر دفاع، اور اس وقت کے وزیر قانون، یہ 5 ہیں. ان کو آپ چاہے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی آئندہ کوئی ایسا کام کرے گا. ابھی انہوں نے کل مجھے ایڈیشنل آئی جی کا فون آیا اور اس نے کہا جی آپ کا بیان لینا ہے، یہ جو چودھری پرویز الہی کو اٹھایا گیا ہے اس میں ہائی کورٹ نے انکوائری کی ہے. اور میں نے کہا اتنی اوقات ہے پہلے تم یہ تو بتاؤ. ہائی کورٹ کو بھی میں نے کہا، اور میں نے وہ آئی جی کو کہنے لگے کہ آپ انکوائری کریں، تو میں نے کہا بھولے آلے دے آرائیں اوے چور تو اوے سائیں. میں نے سرائکی میں ہی کہا، اور میں نے کہا سائیں جو چور ہے آپ اسی کو جو ہے ذمہ دے رہے ہیں کہ وہ انکوائری کر کے آپ کے آگے کیا وہ انکوائری کرے گا. ایک دفعہ ہائی کورٹ ان کو سزائیں دے دے، اس ڈی آئی جی کو جو بھیجا گیا تھا اس کو کہ جا کے حفاظت سے گھر پہنچا کے آؤ، اس ایس پی کو جو ساتھ تھا، دونوں ساتھ تھے، ایک، اور اس آئی جی کو جو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ چودھری پرویز الہی کہاں ہے. واہ تغافل عارفانہ کی انتہا ہے. میں کہتا ہوں ان 3 کو ایک دفعہ ہائی کورٹ توہین عدالت میں سزا کر دے. آئندہ کوئی احکامات پولیس والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دیکھتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، اپنا بچاؤ کرتا ہے. اور یہ غلامی کیوں کرتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 48 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ بھائی دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہنی ہیں، تم ریاست کے ملازم ہو، تم نے وہ کام کرنا ہے جو ریاست، آئین، قانون آپ کو جو ہے جو اختیار دیتا ہے، جو آپ سے تقاضا کرتا ہے. حکومت کے یا اکابرین کے غلط احکامات کو آپ نے نہیں ماننا، اس لیے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ہم نے اپنی ریاست کو بدقسمتی سے، جو ریاست کی تعریف جو آئین میں کی گئی ہے وہ عوام ہیں، جس طرح کہا کہ عوام ہی یہاں اپنے حق کے ووٹ کے ذریعے اپنے ایوان بناتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، اسمبلیاں بناتی ہیں، اور وہیں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں. یہی ریاست ہے. اس میں نہ افواج پاکستان ہے، اس میں نہ عدلیہ ہے، اس میں نہ کوئی انتظامیہ ہے، اس میں کوئی اور کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ریاست.
اور آئین کے آرٹیکل 5 میں کہا گیا وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری آئین کی اور پاسداری اس کی کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی اور قانون کی. اس میں کہیں کسی اور طبقے کا ذکر نہیں ہے. سو آئین تو یہ آپ پر واجب اور لازم کرتا ہے کہ ہر ایک نے تابع داری کرنی ہے، وفاداری کرنی ہے، عوام کے ساتھ کرنی ہے، اور عوام ہی ریاست ہے. ہم نے ریاست کو تابع کر دیا حکومت کے، ہم نے ریاست کو حکومت کو تابع کر دیا عدلیہ کے، اور آج آپ نے حق کے لیے لبیک کہنے والے، چاہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا کالا کوٹ ہے، اگر آپ نے ان کے پیچھے یا ان کا ہم نوا ہو کر آپ نے ایک تحریک نہیں چلانی ہے تو پھر مقدر آپ کا غلامی ہے. پھر مت کہیے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مجھے احساس ہے کہ آپ کے در و دیوار محفوظ نہیں ہے، آپ کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی جا رہی ہے. آج جو بھی ایک شخص جو ہے سٹینڈ لیتا ہے، عدالت اس کو بار بار چھوڑتی ہے، مخلصی کرتی ہے، رہا نہیں کیا جاتا. یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایمان مزاری کی بات کی گئی، چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، اس کو پھر جو ہے پکڑ کے اس کو اندر کر دیا گیا ہے، اور بار 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 احکامات عدالتی کی تصدیق ہوا میں اڑایا جاتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا چودھری پرویز الہی کو جس طرح ہو رہا ہے. خان صاحب کی میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کو ملاقات کی اٹک جیل میں، تو مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا جی پہلی دفعہ آئے ہو. میں کہا جی تو جمیا نہیں سے جدوں اس لیے بھی میں آیا تھا کہ میں نے کہا اس وقت بھی ایک محبوس تھا یہاں جس کا میں کیس کر رہا تھا، اس وقت بھی میں یہاں آیا تھا. تو یہ دیکھیں خان صاحب نے اس کو سونے نہیں دیتے. یہ ایک جو چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں لائٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رات کو ساری رات جو ہے وہ بھمر جو ہوتے ہیں اس پر لائٹ پر آتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں ان کو، پروانے، اور جو بھی ہیں وہ ساری رات وہ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، اور دن میں سارے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. میں اتفاق سے چونکہ تازہ ہے تو میں مل کے آیا ہوں، تو میں اس لیے آپ کو ان کا حال بتا رہا ہوں. لیکن 2 راتیں 3 راتیں جگراتا دے کے، لیکن اس نے شکایت نہیں کی ہے، شکایت نہیں کی ہے. اور وہ زندہ باد، زندہ باد. نہ بھٹو نے شکایت کی تھی، بھٹو نے شکایت نہیں تھی کی. گیا تھا ڈپٹی کمشنر معافی نامہ لکھوانے، اس نے کہا میرے باپ کا نام، اس نے کہا سر فلاں، میرے دادا کا، اس نے کہا فلاں، اس نے کہا ضیاء الحق کے باپ کا نام، اس نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا دیر یو آر، یہ تمہیں جواب، میں معافی مانگوں گا، میں تاریخ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن ایک غاصب ڈکٹیٹر کے آگے معافی نہیں مانگو. تو یہ ایسے بدقسمتی ہماری دیکھیے گا. لیاقت علی کو جناح، قائد اعظم محمد علی جناح آپ دیکھیں، گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو ایمبولینس میں لے جاتے ہوئے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے. یہ کیسی مذاق ہے؟